السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، وہ مسلم بادشاہ جو قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرے گا، وہ آخر کون ہوگا؟ فتنہ سفیانی جو قیامت سے پہلے امام مہدی سے جنگ کرے گا، آخر وہ فتنہ کہاں سے نمودار ہوگا؟ فتنہ سفیانی اور امام مہدی علیہ السلام کا آپس میں کیا تعلق رہے گا؟ اور آخر یہ فتنہ سفیانی کون ہے؟ کیا ابھی جنہوں نے سیریا پر قبضہ کر لیا ہے، جس کا نام الجولانی بھی بتایا جا رہا ہے، کیا وہی سفیانی بادشاہ ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرے گا؟ یہ تمام تر سوالات اور اس سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ لوگ بھی انٹرنیٹ پر گردش کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ناظرین محترم، آج ہم آپ کو بتائیں گے اس فتنہ سفیانی کے بارے میں، اس سفیانی نام کے بادشاہ کے بارے میں جو امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرے گا۔ تو آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کامنٹ میں ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری اس کائنات میں بیشتر راز پوشیدہ ہیں۔ انہی رازوں میں سے ایک راز امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا بھی ہے، جس کے بارے میں صرف اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کب ظہور فرمائیں گے؟ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان سے تو آپ نے بہت ساری ویڈیوز انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اور یہاں تک کہ یوٹیوب پر بھی کئی مرتبہ دیکھ لی ہوں گی، لیکن ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا گروہ بھی ہوگا، ایک ایسا گروپ بھی ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام سے کھلی جنگ کرنے نکلے گا، اور سب سے پہلے یہی فتنہ امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے گروہ اکٹھا کرے گا، جسے تمام تر تاریخی خطاب میں اور تمام تر اتہاس میں فتنہ سفیانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب ناظرین محترم، امام مہدی علیہ السلام کی چھوٹی اور بڑی نشانی جو ان کی آمد سے قبل پوری ہوگی، ان کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن شاید ہی آپ نے فتنہ سفیانی کے بارے میں سنا ہوگا۔ سفیانی نام کا وہ بادشاہ جو امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرنے کی خاطر ملک شام سے نکلے گا۔ اب ناظرین محترم، امام مہدی علیہ السلام جس وقت ظہور فرمائیں گے تو اس وقت شیطانی طاقتیں بھی بہت ساری ہوں گی، اور یہ تو شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ جہاں حق ہے وہاں پر باطل بھی کوئی نہ کوئی بنتا ہی ہے، جہاں حق کی صدا بلند ہوتی ہے تو وہاں باطلی قوتیں بھی بہت زیادہ چلاتی ہیں اور شور مچاتی ہیں۔ تو اسی طرح ناظرین محترم، ہماری دنیا میں ایک ایسا ظالم بادشاہ بھی ہوگا جس کا نام سفیانی ہوگا، وہ شخص جو اپنے ظلم اور اپنی دہشت سے پوری دنیا میں وبال مچا دے گا، پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا، ایک ایک کر کے مسلمانوں کے علاقوں پر وہ بھی قبضہ کر لے گا۔ اس کی داستان ایسی ہے جو تاریخ انسانی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر ہم بات کریں امام مہدی علیہ السلام کی، تو پورے اسلام میں یہ ایک بہت ہی اہمیت والی شخصیت مانے جاتے ہیں۔ آپ امام مہدی علیہ السلام 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں، جنہیں شیعہ اور سنیوں میں بہت کم لوگ مانتے ہیں۔ ناظرین محترم، اہل سنت والجماعت میں جو اہل بیت کرام علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے شیدائی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، وہ لوگ 12 امام کے کانسیپٹ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اہل سنت والجماعت کے حضرات ایسے بھی ہیں جو 12 امام میں عقیدت تو نہیں رکھتے، لیکن امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے اور اس سے ریلیٹڈ نشانیوں کو بھی مانتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو بھی مانتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد 12ویں امام ہیں، اور آپ ان کی آل میں سے ہی ہوں گے۔ ناظرین محترم، اسلام کی بڑی بڑی مستند کتابوں کے مطابق امام مہدی علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہوں گے جو ہماری دنیا میں اس وقت ظہور فرمائیں گے جو کہ قیامت سے ٹھیک پہلے کا وقت ہوگا۔ ناظرین محترم، جس دور میں حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس وقت ہماری دنیا میں ظلم و ستم، ناانصافی، قتل و غارت اور ایسے بڑے بڑے جرم، بہت بڑے بڑے گناہ بہت زیادہ عام ہو چکے ہوں گے۔ ہماری اس دنیا میں جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ اس دنیا کے نظام کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام نہ صرف اس تمام تر ناانصافی کو ختم کر کے انصاف کو قائم کریں گے، بلکہ ایک سلطنت کو بھی قائم کریں گے۔ نہ صرف حکومت کو قائم کریں گے، سلطنت کو قائم کریں گے، لمبے سمے تک اس کے حکمران بھی آپ امام مہدی علیہ السلام ہی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے، سینکڑوں سالوں سے تمام تر امت مسلمہ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار بڑی بے صبری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بلکہ ناظرین محترم، آج آپ بہت سارے لوگوں کے الگ الگ انداز میں منہ سے
امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ سنتے ہی ہوں گے، اور اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں تو یوٹیوب پر بھی آئے دن آپ لوگ امام مہدی علیہ السلام سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہوں گے۔ یاد رہے ناظرین محترم، امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل ہماری اس دنیا میں بہت ساری نشانیاں رونما ہوں گی جو اس بات کی نشاندہی کریں گی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے، یا پھر اس بات کا اشارہ کریں گی کہ امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرما چکے ہیں۔ اور ناظرین محترم، انہی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی، ان کے آنے کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی سفیانی بادشاہ کا بھی ظاہر ہونا ہوگا، یعنی کہ ناظرین محترم، سفیانی نام کا وہی ظالم اور خطرناک بادشاہ کہ جس کے بارے میں پڑھ کر اور سن کر ہی آپ کے ہوش اڑ جائیں، اس بادشاہ کا ظاہر ہونا بھی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ناظرین محترم، سفیانی نام کا یہ فتنہ، یہ بڑا بادشاہ امام مہدی علیہ السلام سے اتنا بغض رکھتا ہوگا، آل محمد سے اتنا بغض رکھتا ہوگا، اتنا ظالم، اتنا بدبخت ہوگا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے بھی لوگوں پر ظلم و ستم کرے گا اور ان کی طرف بھی لشکر لے کر ان سے لڑنے کے لیے بھی نکل پڑے گا۔ مگر ناظرین محترم، ہر دور میں یزید کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ آل محمد کو پریشان کر سکے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقام صبر والا مقام تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ مقام تھا، کیونکہ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کی قربانی پوری امت مسلمہ کو، آنے والی امتوں کو دکھانا چاہتا تھا، آنے والے لوگوں کو اور تا قیامت کے لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ صبر کسے کہتے ہیں، صبر کی حد پر بھی جو شکر ادا کریں انہیں امام حسین کہتے ہیں۔ بہرحال ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر دور میں یزید آل محمد کو نہیں ستا سکتا، تو اسی طرح یزیدی فتنوں پر ہی عمل کرنے والا یہ سفیانی بادشاہ امام مہدی علیہ السلام تک پہنچنے بھی نہ پائے گا کہ یہ اپنی فوج سمیت ہی دفن کر دیا جائے گا، اسے خاک میں ملا دیا جائے گا، اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے لشکر سمیت ہی زمین میں دھسا دے گا۔ اب ناظرین محترم، یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سفیانی بادشاہ کون ہوگا اور یہ کہاں سے آئے گا، اور آخر یہ امام مہدی علیہ السلام سے لڑنا کیوں چاہتا ہے؟ آپ لوگ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے۔ تو ناظرین محترم، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مہدی علیہ السلام جب اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے تو آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خراسان، یعنی آج کے ایران اور افغانستان جیسے علاقے موجود ہیں، وہاں سے ایک سیاہ یعنی کہ کالے جھنڈوں والی فوج نکلے گی۔ اب ناظرین محترم، تھوڑی سی یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ آج جو لوگ گھروں پر کالے علم دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شیعہ کا گھر ہے یا پھر یہ تو ان لوگوں کا گھر ہے، رافضی کا گھر ہے، تو وہ لوگ یہ بات جان لیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے جو خراسان سے لشکر نکلے گا، ان کا علم، ان کا جھنڈا بھی بلیک کلر کا یعنی شیعہ کلر کا ہی ہوگا۔ تو آج جو لوگ ان علم کو دیکھ کر گھبراتے ہیں تو ان کو یہ بات بتاتے چلیں کہ امام مہدی کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے جو لشکر نکلے گا اس کا علم بھی بلیک کلر کا ہی ہوگا، سیاہ کلر کا ہی ہوگا۔ بہرحال ناظرین محترم، جو خراسان سے کالے کلر کے جھنڈے لے کر، علم لے کر لشکر نکلے گا، یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوگا۔ اور ناظرین محترم، خراسان کی یہ کالے جھنڈے والے، کالے علم والی جو فوج ہے، یہ ایسے ظالم بادشاہ کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہی ہوگی کہ جو ایک ایک کر کے سارے مسلم دیشوں پر قبضہ کر رہا ہوگا۔ مگر راستے میں ہی خراسان کے اس کالے علم والے لشکر کو یہ خبر ملے گی کہ وقت کے امام مہدی علیہ السلام دنیا میں ظہور فرما چکے ہیں۔ تو یہ لشکر جو کہ سفیانی فتنے سے ہی لڑنے جا رہا تھا، یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں جا کر شامل ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا اصل نام محمد ہوگا، اور یہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہوں گے۔ اتنا ہی نہیں ناظرین محترم، یہ بھی ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہوں گے جو کہ پوری دنیا کو امن اور انصاف سے بھر دیں گے، اور وہ بھی اس طرح سے جیسے یہ دنیا پہلے ظلم و ستم اور ناانصافی سے بھری ہوگی، اسی طرح امام مہدی اسے انصاف اور امن اور سکون سے بھر دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ایک کے بعد ایک بڑے بڑے مسلمان والے علاقوں کو بھی فتح کریں گے، دنیا کے علاقوں کو بھی فتح کریں گے، اور یہی وہ لشکر ہوگا جو بیت المقدس کو بھی فتح کر لیں گے، جس کے بعد ہماری اس دنیا میں فتنہ دجال بھی ظاہر ہوگا، اور دجال کے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی اس کو ختم کرنے کے لیے، دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہماری دنیا میں
حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا۔ ایسا روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد جب امام مہدی علیہ السلام مکہ سے مسلمانوں کی حکومت کو سنبھالیں گے تو یہی سفیانی نام کا بادشاہ امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے نکلے گا۔ لیکن ناظرین محترم، سفیانی بادشاہ اور اس کی تمام تر فوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ غارت کر دے گا اور زمین میں دھسا دے گا، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی امداد ہوگی۔ یعنی ناظرین محترم، سفیانی فتنے کی جو فوج ہوگی جب راستے میں ہوگی تو زمین پھٹے گی اور یہ پوری کے پوری فوج زمین میں دھس جائے گی۔ ناظرین محترم، اس دور میں عام مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہوگی کہ اگر وہ سفیانی بادشاہ کا ساتھ دیتے ہیں تو بھی سفیانی بادشاہ انہیں قتل کر دے گا، اور اگر وہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہیں تو سفیانی بادشاہ انہیں شہید کر دے گا۔ ناظرین محترم، اس سفیانی ظالم بادشاہ کے بارے میں بہت سی روایتوں میں ذکر ملتا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ سفیانی بادشاہ ملک شام کے اس علاقے سے نکلے گا کہ جہاں آج کے دور میں سیریا ملک موجود ہے۔ اور ناظرین محترم، یہاں پر سب سے کنٹروورشل بات یہ ہے کہ یہ بنو امیہ میں سے ہوگا اور ابو سفیان اور معاویہ ابن ابو سفیان کی نسل میں سے ہوگا، اور اس کے آبا و اجداد کی طرح یعنی یزید معاویہ ابن ابو سفیان کی طرح یہ بھی قتل و غارت میں کسی طرح کی لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا، اور یہ قتل و غارت میں بہت جابر حکمران ہوگا۔ ظالم، جابر اس کے لیے بہت چھوٹے ورڈ ہوں گے۔ اور ناظرین محترم، یہ سفیانی بادشاہ جو ہوگا، جو بنو امیہ میں سے بھی ہوگا، یزید اور معاویہ ابن ابو سفیان کی اولادوں میں سے ہوگا، یہ اسی ظلم و ستم کے ذریعے بہت سارے علاقوں پر قبضہ بھی کر لے گا۔ لیکن ناظرین محترم، یزیدی طاقتیں چاہے کتنی بھی بلند کیوں نہ ہو جائیں، یزیدی طاقتیں کتنی بھی زیادہ خطرناک کیوں نہ ہو جائیں، اینڈ میں وہ حسینیت کے ہاتھوں ختم ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو ناظرین محترم، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے یزید پلید کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی ہی آل میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، جو اس کے ظلم و ستم کو، سفیانی بادشاہ کے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ سفیانی یزیدی بادشاہ جو ہوگا وہ اپنے سامنے آواز اٹھانے والے لوگوں کو بھی قتل کر دے گا، یہاں تک کہ ان عورتوں کو بھی قتل کر دے گا جو حاملہ ہوں گی، جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے۔ اتنا ظالم اور جابر بادشاہ ہوگا کہ اس کا سوچنا یہ ہوگا کہ ان عورتوں کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا، اگر وہ لڑکا ہوگا تو بڑا ہو کر کہیں میرے لیے ہی خلاف نہ کھڑا ہو جائے۔ یہ لوگوں کو موت کی سزا دینے کے لیے لوگوں کو کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈالے گا۔ اتنا ہی نہیں دوستوں، یہ اپنے مخالف لوگوں کو بہت خطرناک سزائیں بھی دے گا۔ اور ناظرین محترم، بتاتے چلیں کہ یزید ملعون کی آل میں سے جو یہ آئے گا، ابو سفیان کی آل میں سے یہ جو آئے گا، اس کا چہرہ نہایت ہی خطرناک اور ڈراؤنا ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیچک اور ایسے بہت سارے دانے ہوں گے کہ جسے دیکھ کر لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ کوئی کانا انسان ہے۔ سفیانی بادشاہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں میں سے کسی نے سفیانی کو دیکھ لیا تو سمجھ لو کہ اس دور کے سب سے پلید اور سب سے گندے انسان کو دیکھ لیا۔ ایویڈنسز کے مطابق سفیانی کا جو خروج ہوگا، یعنی سفیانی جس جگہ سے نکلے گا، تو وہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے رجب کے مہینے میں ہی نکلے گا، اور پہلے ملک شام کے آس پاس کے سارے علاقوں کو فتح کرتا ہوا پھر عراق کے علاقے پر حملہ کرے گا۔ عراق پہنچ کر بھی یہ سفیانی بادشاہ ایک بڑے پیمانے پر قتل و غارت کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، کچھ بکس کے اکارڈنگ اس کے نکلنے اور ختم ہونے کے ٹائم کا جو عرصہ ہوگا وہ 15 مہینوں کا ہوگا، اور اسی پورے 15 مہینے کے دور کے بیچ کا ہی یہ پورا معاملہ ہوگا کہ اس سفیانی نامی بادشاہ کی پوری کے پوری فوج زمین میں دھسا دی جائے گی۔ دراصل دوستو، جب سفیانی نام کے اس فتنے کی فوج کو امام مہدی کے آنے کی خبر ملے گی تو یہ اپنی فوج کو آرڈر دے گا کہ امام مہدی کی فوج کا پیچھا کیا جائے۔ لہٰذا اس کی فوج جب امام مہدی علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے عرب کے ایک علاقے یعنی بیدا کے پاس پہنچ جائے گی تو یہاں پر ہی اچانک سے زمین پھٹ جائے گی اور اس کی پوری کے پوری فوج زمین کے اندر دھسا دی جائے گی۔ پوری کے پوری فوج میں 2 ہی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے، اور یہی 2 پرانی ہی بھاگیں گے وہاں سے اور بھاگ کر آ کر اپنے بادشاہ سفیانی کو یہ پورے معاملے کی خبر دیں گے۔ دوستوں، ویسے تو سفیانی اور دجال دونوں کا مقصد سیم ہی ہے اور دونوں کے دونوں کام بھی لگ بھگ سیم طرح کے ہی کریں گے، تو فرق صرف اتنا ہے ان دونوں میں کہ دجال کی جہاں سازشیں چھپی ہوئی ہوں گی اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے دے کر گمراہ کرے گا، تو وہیں سفیانی بادشاہ اس کی تمام تر سازشیں کھلم کھلا ہوں گی اور وہ کھلے عام امام مہدی کی مخالفت کرے گا۔ ایون اتنا ہی نہیں، پوری تیاری کے ساتھ یہ جنگ بھی کرے گا۔ فی الحال دوستوں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اور آپ کو یہ کانسیپٹ کیسا لگا، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو امام مہدی علیہ السلام اور حق کی طرف
ہمیشہ گامزن فرمائے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔